یہ تھے ہمارے ڈاکٹر اسد صادق صاحب، اور اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دوں گا ان کے بارے میں ایک مصرع آپ کی سماعت کی نظر۔ آپ کے معیار کی عکاس ہر تقریر ہے، آپ کے معیار کی عکاس ہر تقریر ہے، آپ کی تقریر کا ہر لفظ مثل تیر ہے۔ خاص کروں گا جناب مولانا نسیم عباس صاحب سے محمد صلی اللہ علیہ نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یقیناً خوش بختی ہے کہ ماشاءاللہ ایسے ماحول میں محفل میں آج آنا نصیب ہوا کہ جہاں یوں سمجھیے کہ نہ صرف نیو جرسی بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کریم موجود ہے۔ کینیڈا سے بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہماری یقیناً خوش بختی ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت کے جیسے ڈاکٹر صادق صاحب نے بالکل صحیح بجا فرمایا کہ عالمی شہرت یافتہ یقیناً ان کی لائبریری کے بہت چرچے سنے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ضرور اس کی زیارت کریں گے۔ ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب نے اردو فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو گزشتہ کچھ سالوں سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یقیناً اس کے اندر خود اتنے ہڈن سیکرٹس ہیں۔ ظاہراً تو ایک نظر آتا ہے کہ اردو فاؤنڈیشن ہے اور اس میں شاید اردو پہ بات ہوتی ہوگی اور شعر و شاعری ہوتی ہوگی، یقیناً یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو ذیلی ادارے ہیں، اس کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ یقیناً انسانیت کی ایسے لیول پہ خدمت ہو رہی ہے۔ بہت سی چیزوں کا میں گواہ ہوں، چیزوں کا مجھے علم ہے کہ جو اہل بیت کی سیرت بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو حقیقت میں ایک ایسے ادارے کی نیو جرسی میں ضرورت تھی، بلکہ ہر جگہ ضرورت ہے کہ جو ادارہ نہ صرف یہ کہ اپنی اس زبان کو زندہ رکھے، اردو زبان، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً ارتقائی مناظر جب ہم طے کرتے ہیں تو اس میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان میں سے ایک تبدیلی خود زبان کے حوالے سے بھی ہے کہ زبان انسان جو ہے وہ اگر اس کو اس طرح ساتھ لے کر نہ چلے تو زبان بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو اردو زبان صرف ایک زبان نہیں بلکہ ثقافت ثقافت ہے۔ تو اردو فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے یقیناً ایک بہت اچھی خدمت ہوئی کہ ہماری اگلی نوجوان نسل اردو کی وہ امانت ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی، وہ اردو فاؤنڈیشن ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آگے منتقل کر رہی ہے۔ دوسرا جو خدمت خلق کے حوالے سے اس میں شاید تھوڑا سا مسئلہ ہے، خدمت خلق کے حوالے سے جو کام اردو فاؤنڈیشن جو کر رہی ہے اور خاموشی سے کر رہی ہے، اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، میں چاہوں وغیرہ جائے تاکہ یہ جی یہ بہتر ہے شاید۔ تو یقیناً آپ سب آگاہ بھی ہیں اردو فاؤنڈیشن کے جو پروجیکٹس ہیں جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یقیناً ہمارے ہاں امام بارگاہ بہت ہیں اور ماشاءاللہ مزید بن بھی رہے ہیں اور بننے بھی چاہیں۔ تو ہمارا جو ایک جو ریچولز ہیں وہ بہترین انداز سے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تو وہ چیزیں کہ جو لیکنگ تھیں، جہاں پر کمی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے، الحمدللہ ہم سے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے خانوادے کہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے گویا نہیں ہوتے، کلام نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو ایک ایسے انداز سے، ہڈن طریقے سے، پوشیدہ انداز سے ان کی خدمت کا بھی ایک سلسلہ جو ہے اردو فاؤنڈیشن نے شروع کیا، اور اس پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا جو کہ ماشاءاللہ شعراء بھی تشریف فرما ہے۔ تو ہمارے یہاں عموماً جب پہلے ایک زمانہ تھا کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل کہا جاتا ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ تو اردو فاؤنڈیشن ایسا نہیں کر رہی، بہت جو رفائی کام ہے، جو خدمت خلق ہے وہ کر رہی ہے، اور اس کا بھی کلچر کے ساتھ، ہماری ثقافت کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ وہ شعر جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا
کہ اس سمندر کو میرے درد کا احساس نہیں، اس سمندر کو میرے درد کا احساس نہیں، ملنے آیا بھی تو کہہ دوں گا مجھے پیاس نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے نا کہ اظہار سے پہلے حاجت روائی ہو جائے۔ اور امیر المومنین کیونکہ غدیر کے ایام بھی ہیں، امیر المومنین کی سیرت کا بھی یہی پہلو ہم سب کے لیے یقیناً مشعل راہ ہے کہ اپنے اس مذہب کو صرف مذہبی حد تک نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو انسانیت کی خدمت کا ایک سلسلہ اور ایک کنٹینیوس سلسلہ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو آگے بڑھائے۔ تو الحمدللہ یہ جو کلچرل سینٹر بننے جا رہا ہے، بڑی اچھی نیوز ہے۔ یہاں پہ نیو جرسی کے اس ماحول میں ایک جدت جو ہے وہ محسوس کی جائے گی، اور بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگان موجود ہیں ہندوستان پاکستان میں، شام کے وقت عصر کی چائے جو ہے وہ لوگ کہاں باہر گلی محلے میں بیٹھتے تھے، ساتھ حقہ بھی ہوتا تھا اور وہ گفتگو بھی ہوتی تھی، اور وہ ایسی چیزیں کہ جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی وہ ان بوڑھے بزرگوں سے آپ کو مل جایا کرتی۔ تو یہ جو کلچر سینٹر انشاءاللہ بنے گا، یہ ایک یقیناً ایک ایسا حسین امتزاج ہوگا کہ جس میں گزشتہ نسل کے افراد، وہ بزرگان کے جن کا تجربہ یقیناً بالکل ایسا ہے کہ جسے سیکھا جا سکتا ہے، اور نوجوان کی ہوں گے تو کلچرل سینٹر کی یقیناً ضرورت تھی۔ اور میں تو ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور انشاءاللہ جیسے اردو فاؤنڈیشن ایسے مراحل طے کر کے آج اتنی کامیابی کے ساتھ اس مقام پر پہنچی ہے، انشاءاللہ یہ کلچرل سینٹر بھی یہ خواب بھی بہت جلد شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو ایک اور کام کر رہے تھے ماشاءاللہ، عربی کے حوالے سے تو کام ہو رہا ہے اردو فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے، عربی کی کلاسز ہو رہی ہیں، اطلب العلم ولو کانا، کتنی ایسی احادیث ہیں کہ ولو بالسین تک اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے تو آپ جائیں۔ من المہد الی اللحد ہے کہ گود سے لے کر جو ہے وہ آغوش قبر تک آپ علم حاصل کریں، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو عربی کی کلاسز ماشاءاللہ جوان بھی سیکھ رہے ہیں، بزرگ بھی سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایک نیا اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ اردو کی کلاسز کا ماشاءاللہ، یہ خود ایک بہت اچھی نوید ہے، بہت اچھی خوشخبری ہے، اور اس کی بھی ضرورت تھی کیونکہ اس ماحول میں جس میں انگلش جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، انگلش جو ہے وہ زیادہ بولی جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے یقیناً جس زبان، جس معاشرے، جس کلچر میں آپ رہتے ہیں اس کی زبان سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو کو پس پش ڈال دیا جائے یا اردو کو فراموش کر دیا جائے، اردو نیگلیکٹ ہو جائے۔ تو یقیناً جب اردو کی کلاسز ہوں گی تو ہم سب انشاءاللہ اردو بولنا بہتر انداز سے سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام جو ماشاءاللہ تشریف لائے، چونکہ غریب کے ایام بھی ہیں، مناسب نہیں ہوگا کہ امیر المومنین کے ذکر کے بغیر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ خدا کا یہ ہم پہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں در علی پر جھکا کر در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچایا۔ یقین کریں، یہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آج کل تو چونکہ فائنینشیل ماحول ایسا بن گیا ہے، انڈسٹریل ماحول، کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ سے جا کر شاپنگ کریں جہاں ایوری تھنگ انڈر ون روف، بار بار ہر چھوٹی جگہ اور بڑی جگہ پہ جانے کی جہاں سب کچھ مل جائے۔ تو میں کہتا ہوں در علی ہے، در قرار وہ در ہے کہ ایوری تھنگ انڈر ون روف، علی کے دروازے پہ آ جائیں، سخاوت یہاں سے ملے گی، عبادت یہاں سے ملے گی، ریاضت یہاں سے ملے گی، علم یہاں سے ملے گا، ہدایت یہاں سے ملے گی، عبادت یعنی کون سی چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کے ساتھ منسلک نہیں کی، ہر چیز علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بس ایک نقطہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ میں جب اس آیت کو پڑھتا تھا کہ جو آئے بلغ ہے، جو آئے ولایت ہے، جو آئے غدیر ہے، کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انداز بھی مختلف اپنایا، یا ایھا الرسول کہہ کر، اس کا ایک لفظ جو ہے وہ مجھے بہت سوچنے پہ مجبور کرتا تھا کہ یہ اللہ نے ایسا کیوں کہا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگلی جو بات کی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ شر سے بچائے گا، آپ کر دیں جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ وہ کہہ دیں، کہہ بھی دیں، کر بھی دیں۔ وان لم تفعل لفظ بھی استعمال ہوا، یعنی فعل کے ذریعے بھی کلام آپ کر دیں، اور کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا شر سے۔ میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ اللہ نے کبھی حضور کو یہ نہیں کہا کہ میری وحدانیت کا پیغام پہنچا دیں، اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔
حالانکہ علی کے ذکر سے پہلے تو خود ذکر خدا ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ پھیلا دو۔ یہ تو ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو، لیکن یہ نہیں، کہیں نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ کے منکروں سے میں بچاؤں گا۔ آپ لا الہ الا اللہ کو پھیلا دیں، میں بچاؤں گا، لوگوں کی شر سے میں بچاؤں گا، مشرکوں کی شر سے میں بچاؤں گا۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو عام کر دو، کافروں کی شر سے میں بچاؤں گا۔ کہنا چاہیے تھا نا کہ جو لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں ان کی شر سے میں بچاؤں گا، کہ محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کی شر سے میں بچاؤں گا۔ لیکن جب بات ولایت کی آئی، جب بات غدیر کی آئی، جب بات علی ابن ابی طالب کی آئی، تو کہا کہ ولایت علی کا اعلان کر دیں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی شر سے میں بچاؤں گا۔ آخری جملہ آپ کی حسین سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب میں سوچتا رہا تو میں نے اپنی قلب المانہ سے اس انداز میں نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ نے اپنی توحید پھیلانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی شر سے میں بچاؤں گا، نبوت کے جو مخالف تھے ان کی شر سے میں بچوں گا، کیوں؟ اور ولایت کے لیے کیوں کہا کہ لوگوں کی شر سے میں بچاؤں گا؟ چونکہ توحید اور رسالت کے مخالفوں اور دشمنوں کے شر سے نمٹنے والے تو علی حیدر کرار موجود تھے۔ جو توحید کے دشمنوں کا شر تھا، جو رسالت کے دشمنوں کا شر تھا، وہ شر تو علی نے مٹا دیا، اس شر کا تو علی نے قلع کما کر دیا۔ لیکن پھر جب ولایت علی کے اوپر جن شرعی لوگوں کی شرارت کا خدشہ تھا، تو خدا نے کہا جب علی نے میرا کام کیا ہے تو ہم علی کا کام کیوں نہ کریں۔ کہا کہ علی کے جو دشمن ہیں، جو ولایت علی کے دشمن ہیں، ان کے شر سے خدا نمٹے گا، اور یہ خدا کا ذمہ ہے، اور قیامت تک کے لیے یقین کریں علی علی ہوتی رہے گی، اور جہاں بھی علی کے دشمن ہوں گے وہ آپ کو اور مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے شر سے خدا نمٹتا رہے گا انشاءاللہ۔ بس اپنے آخری الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ہمارے دارالعلوم تقیاپی صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور جتنے معززین علماء اسکالرز دانشور تشریف فرمائیں، سب کی اس فرصت پہ اپنے تہ دل سے اور دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کو غدیر بہت بہت مبارک، اور اردو فاؤنڈیشن زندہ باد، علی حیدر کرار کی ولایت قائم۔ ماشاء اللہ۔